السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سال میں کچھ دن ایسے بھی ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ہم ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، اور کئی احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ بھی موجود ہے ان دنوں میں روزہ نہ رکھنے کے تعلق سے۔ وہ کون سے ایام ہیں یا کون سے دن ہیں؟ دیکھیے، عید کا دن جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں، عید الفطر کے دن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں روزہ رکھ لوں تو روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ عید کے دن کھاؤ اور پیو۔ دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، جس کو ہم بقرہ عید بھی کہہ دیتے ہیں یا پھیکی عید بھی بول دیتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس دن بھی روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں روزہ رکھوں تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک غلطی کا ازالہ کر دوں، بعض لوگ اس کو روزہ قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، عید الفطر کے دن میٹھا کھا کر جانا عیدگاہ، یہ سنت ہے، کھجور وغیرہ شیر وغیرہ کھا کر جانا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ جو قربانی کا دن ہے، یوم النحر جو ہے، اس دن افضل یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کھا کر جائے اور جس جانور کی وہ قربانی کروا رہا ہے اس جانور کے گوشت سے ہی وہ کھانے کی شروعات کرے، یعنی یہ افضل ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو روزہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا روزہ ہے، اور بالکل اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتے ہیں، چاہے 10 بج جائیں یا 11 بج جائیں، جب تک ان کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نہ پانی پیتے ہیں اور نہ کچھ کھاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طرز عمل بالکل غلط ہے۔ یہ طرز پانی پینے کی تو کوئی دقت والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ صرف افضل ہے کہ آپ اس دن اگر کوئی چیز کھائیں تو سب سے پہلے بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ اپنے جانور کے گوشت سے ہی، گوشت ہو، کلیجی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے ہی اس دن کی شروعات کریں۔ یہ صرف افضل ہے، بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس سے آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا یا اس کو روزہ قرار دینا، کیونکہ روزہ تو یہ ہے صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں، اور روزے میں کیونکہ آپ پانی نہیں پی سکتے، یعنی اگر آپ اس سنت پر یا اس افضل عمل پر بھی آپ عمل کرتے ہیں تو پانی پینے کی پھر بھی گنجائش ہے۔ یعنی آپ عید الاضحیٰ کے دن جب تک آپ کا جانور ذبح نہ ہو جائے اور آپ کے جانور کا گوشت تیار نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ شربت پی سکتے ہیں، اس میں یعنی کوئی قباحت نہیں ہے۔ شربت پی لیں، پانی پی لیں، اور اگر آپ نے شربت و پانی پی لیا اس کے بعد اپنے جانور کے گوشت سے ہی آپ نے شروعات کری، پھر بھی آپ افضل پر عمل کرنے والے شمار ہوں گے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ ہوتا تو پھر پانی پینے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، شربت پینے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ صرف افضل ہے کہ اپنے جانور کے گوشت سے ہی ہم اس دن کی شروعات کریں۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ 2 دن ہو گئے، ان میں روزہ رکھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایام تشریق، یعنی عید الاضحیٰ سے جو اگلا دن ہے، 10 ذی الحجہ کو، چاند کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ سے اگلے دن یعنی 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ، پھر 13ویں تاریخ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں، یعنی 3 دن وہ، تو دونوں عیدیں اور 3 دن وہ، یعنی بقرعید سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، اس سے اگلا دن، یعنی 11، 12، 13۔ تو یہ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو دیکھیے، شریعت کے حکم کو فالو کرنا یہ اصل شریعت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھ لوں، ثواب حاصل کر لوں گا، اسے ثواب قطعاً نہیں ملے گا، کیونکہ ان 5 دنوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے ہم کھائیں اور پئیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، یوم النحر و ایام التشریق ایام اکل و شرب، کہ قربانی کا دن اور ایام تشریق کا دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں، یعنی ان میں کھائیں اور پئیں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ نہ رکھیں۔ تو 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔